نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد معزز سامعین، گزشتہ جمعے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، عادات کے بارے میں، اس کا پہلا جملہ آپ کے سامنے پڑھا گیا تھا، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سنته، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی سنت، آپ کا طور طریقہ، آپ کے عادات اور آپ کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں حدیث شریف میں 17 چیزیں ذکر فرمائی تھیں، جس میں سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ المعرفۃ رأس مال، کہ معرفت وہ رأس المال ہے، اور اس کی کچھ تفصیلات پچھلے جمعے میں عرض کی گئی تھی، اور اس کے علاوہ بہت ساری تفصیلات ہیں، لیکن وقت اتنا ہے نہیں کہ اس کی اور مزید تشریح اور تفصیل کی جائے۔ بہرحال اب میں آتا ہوں اس حدیث پاک کے دوسرے جملے کی طرف، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والعقل اصل دینی، اور تیسرا جملہ ہے والحب اساسی، اور چوتھا جملہ ہے والشوق مرتبی، اور پانچواں جملہ ہے وذکر اللہ انیسی۔ دوسرے جملے کا مطلب یہ ہے کہ العقل والعقل اصل دینی، کہ عقل میرے دین کی بنیاد ہے، میرے دین کی جڑ ہے، میرے دین کی اصل ہے، اور محبت یہ میرا اثاثہ ہے، اور شوق میری سواری ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ میرا انیس، میرا مونس، میرا ہمدرد، جو چاہے اس کو کہہ لیجیے، انشاءاللہ اب زندگی باقی رہی تو اگلے جمعوں میں بتایا جائے گا۔ تو اس حدیث پاک میں سب سے پہلی چیز معرفت، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ جب انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے، کسی کے بارے میں سوچتا ہے، غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، ملاقات ہو جاتی ہے، تو اس کو پہلی نظر میں معرفت حاصل ہو جاتی ہے، جان پہچان حاصل ہو جاتی ہے، اور پھر اس ملاقات کے بعد، اس نظر سے نظر لڑ جانے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ عقل اس کو اکساتی ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ اگر کسی چیز سے تم کو معرفت حاصل ہو گئی ہے اور تم کو وہ اچھی نظر آتی ہے، خوبصورت ہے، تو اس کو اپنا لو، اس چیز کو اپنی بنا لو، تو پھر وہ اس کو چاہنے لگتا ہے، دل سے ٹوٹ کر اس کو چاہتا ہے، پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور اسی طرح محبوب کی منزل تک اور مقصود تک پہنچنے کے لیے راستہ چاہیے، رائٹ چاہیے۔ تو جب اس کے اندر شوق کی چنگاری بھڑکتی ہے تو پھر شوق اس کو اپنے آپ پر سوار کر لیتا ہے، کہ تیرے پاس رائٹ کا نظم نہیں ہے تو میرے اوپر سوار ہو جا، میں تجھ کو پہنچا دوں گا۔ تو اس طرح شوق بڑھتے 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 آخر جو اس کو پہنچا دیتا ہے۔ اور حدیث پاک کا یہ دوسرا جملہ میں آج اس مختصر سے وقت میں وضاحت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل یہ میرے دین کی جڑ ہے، میرے دین کی بنیاد ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں عقل کی اہمیت ہے، اور جتنے بھی اسلام کے احکام نازل کیے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ عقل کے خلاف نہیں ہیں، عقل کے بالکل عین منشے کے جو مطابق ہیں، اور عقل کے بالکل موافق ہیں۔ یہ ہماری عقل کی کمزوری ہے کہ ہم کو اسلامی احکام میں عقلی کوئی دلیل اور اس میں نظر نہیں آتی، تو یہ ہماری عقل کا قصور ہے، آنکھوں کا قصور ہے۔ تو اس لیے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عقل جو ہے یہ میرے دین کی بنیاد ہے. ایک طرف تو دین اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، اور دوسرے ادیان کو لیجیے، دوسرے مذاہب کو لیجیے، چاہے وہ یہود کے مذاہب ہوں، چاہے نصارہ کے مذاہب ہوں، چاہے اور دوسرے مذاہب ہوں، اس میں یہود اور نصارہ کا اعتقاد یہ ہے کہ مذہب میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہوتا، مذہب میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہوتا. اسی لیے نصارہ کے اندر تثلیث کا عقیدہ ہے کہ 3 چیزوں کو وہ مانتے ہیں، پانی میں ثلاثہ کو مانتے ہیں، 3 خداؤں کو مانتے ہیں، جیسا کہ آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے. اور اسی طرح یہودی وہ بھی حضور علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. اور جب یہ بات عقل میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی، تو اس موقع پر ان کے علماء، ان کے راہبین یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ اس میں عقل کو دخل ہو، بس یہ کڑوا گھونٹ ہے، کٹیلا گھونٹ ہے، اس کو حلق سے نیچے اتار لو، چاہے وہ تمہیں حلق سے نیچے اترے یا نہ اترے، تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تم کیا اور تمہاری عقل کیا. تو اس لیے دوسرے مذاہب میں تو یہ تعلیم ہے کہ عقل کوئی چیز نہیں ہے، اور جہاں کوئی بات اپنے مفاد کے خلاف نظر آتی ہے تو وہاں پر عقل کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور دوسری جگہوں پر عقل کا سہارا لیتے ہیں. لیکن دین اسلام اس میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العقل اصل دینی، عقل جو ہے وہ میرے دین کی بنیاد ہے اور اسی پر جو ہے قائم ہے. تو اسلامی احکام میں عقل کی اور احادیث شریفہ میں عقل کی اہمیت اور فضیلت جو ہے بیان کی گئی ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، ہم قرآن پاک کی آیات تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، تفصیلی نشانیاں بیان کرتے ہیں لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جن کو عقل ہو، جن کو شعور ہو، جو عقل رکھتے ہوں، سمجھ رکھتے ہوں. اور اسی طرح دوسری آیت میں ارشاد ہے کہ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، کہ عقل مندوں کے لیے ہم نے قرآن پاک سے جو ہے واضح نشانیاں جو ہے چھوڑی ہیں، واضح علامتیں چھوڑی ہیں. اور اسی طرح بے وقوفوں کی، غیر عقل مندوں کی مذمت قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، کہ گندگی ان لوگوں پر ہے جن کو عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، تمیز نہیں ہے. تو عالم اور عاقل، اسی طرح علم اور عقل، یہ دونوں چیزیں یہ ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے. اور قرآن پاک میں اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وما تلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. یہ مثالیں ہم جو لوگوں سے بیان کرتے ہیں اس کو تو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو عالم ہیں. وما يعقلها الا العالمون. تو اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ احکام شریعت وہ چاہے جس لیول کے ہوں، جس ٹائپ کے ہوں، جس قسم کے ہوں، ان میں اگر آپ غور کریں گے، نظر ڈالیں گے، فکر کریں گے تو ان سب میں یقینی طور پر یہ بات نظر آئے گی کہ سارے کے سارے احکام اسلام کے وہ عقل کے عین مطابق ہیں، عقل کے موافق ہیں، عقل کے کوئی خلاف نہیں ہے. اور احکام شرعیہ کا اور عقل کا رشتہ یہ بہت ہی مضبوط اور اٹوٹ قسم کا رشتہ ہے. اور علم و عقل دونوں کے مجموعے سے، علم سے اور عقل سے دونوں کے مجموعے سے جو نتیجہ نکلتا ہے، جو رزلٹ نکلتا ہے، وہ بالکل صحیح نکلتا ہے. اگر اس کے برعکس علم ہے مگر عقل نہیں ہے، اسی طرح عقل ہے لیکن علم نہیں ہے، تو اس سے نتیجہ زیرو نکلتا ہے، نتیجہ اس سے جو صفر نکلتا ہے، صحیح نتیجہ نہیں نکلتا. قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، نماز قائم کرو کیونکہ نماز یہ بے حیائیوں سے، برائیوں سے روکتی ہے. تو اس میں بھی جو ہے عقل کی تسلی کی گئی ہے. جب نماز پڑھو گے، اللہ سے لو لگاؤ گے، اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو جو برائیوں سے انسان خود بخود باز آ جائے گا. تو نماز کا جو حکم دیا ہے، نماز قائم کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے،
اس میں بالکل معقول بات نظر آ رہی ہے کہ جو ہے نماز کا مقصد برائیوں سے انسان کا رک جانا ہے. اس کے اندر کوئی بات خلاف عقل نہیں ہے. چاہے وہ کمزور عقل والا بھی کیوں نہ ہو, وہ یقیناً اس بات کو احساس کر لیتا ہے. اسی طرح جہاں پر روزے کا حکم دیا گیا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ روزے تم پر فرض کیے گئے اس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے, اور اس میں کیا فائدہ رکھا ہے, کیا خاصہ رکھا ہے, کیا نتیجہ ہے اس کا, لعلکم تتقون, متقی بن جاؤ, تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے, طہارت پیدا ہو جائے, پرہیزگاری پیدا ہو جائے. طہارت, صفائی, پرہیزگاری, تقویٰ کون نہیں چاہتا. اسی طرح اور بھی دوسرے احکام ہیں کہ جن میں معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے لیے حکم دیا گیا ہے, زکوٰۃ ادا کرو, اور زکوٰۃ جو ہے یہ مالی شکرانہ ہے, اور اس کے بارے میں ارشاد ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم, اگر تم شکر گزاری کرو گے, اللہ پاک کا شکریہ ادا کرو گے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لأزیدنکم, میں اور اضافہ کروں گا, میں اور مال میں زیادتی کروں گا, میں اور جان میں برکت دوں گا, مال میں برکت دوں گا, نفس میں برکت دوں گا, ہر طرح کی خیر و برکت نصیب ہوگی. اسی طرح عقل کو انسانی فطرت بتلایا گیا ہے قرآن پاک میں. عقل جو ہے بہت ہی اہم چیز ہے, اس کی فضیلت آئی ہے اسلام کے اندر, اور یہ فطرت کے عین مطابق ہے. اور عقل کے اندر اکراہ, زبردستی, جبر اور ستم یہ عقل کے خلاف ہے, عقل کے بالکل خلاف ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ لا اکراہ فی الدین, دین میں داخل ہونے کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے, کوئی فورس نہیں ہے کہ کوئی زبردستی کسی کو اسلام میں داخل کرو, کسی کو دین میں داخل کرو, بائی فورس نہیں ہے, بلکہ یہ عقل سے داخل ہوتا ہے, دل سے داخل ہوتا ہے, کوئی بھی داخل ہوتا ہے. لیکن جب داخل ہو جائے تو ظاہر ہے کہ تب ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ پابندیاں ہوتی ہیں, ہر مذہب کے کچھ نہ کچھ قاعدے اور قوانین ہوتے ہیں, ان کو تو فالو کرنا پڑتا ہے, ان کو کوئی پابندی نہیں کہتا. اولاً اسلام میں داخل ہو یا نہ ہو, اس پر جو ہے کسی پر کوئی تلوار لٹکی ہوئی ہے, اگر کوئی اسلام میں داخل نہیں ہوگا تو طرف سرکار دیا جائے گا, ایسی کوئی بات کہیں قرآن پاک میں اور احادیث میں جو ہے کسی قسم کی تعلق سے نہیں لکھی ہوئی ہے. تو اسلام میں داخل ہونے نہ ہونے کا اختیار ہے, کیونکہ اگر زبردستی کسی کو اسلام میں داخل کیا جاتا تو یہ عقل کے خلاف ہے. حالانکہ عقل کی اہمیت اور فضیلت مطابق قرآن پاک کی آیتوں میں اور احادیث شریفہ کے اندر بیان کی گئی ہے. لیکن عقل سے اس کون سی عقل مراد ہے اور عقل کہتے کسے ہیں؟ آج کل تو ہر شخص اپنے کو آپ, دوسرے کو تو, میٹھا میٹھا حق, کڑوا کڑوا تو, اپنے کو بہت ہی عقل مند, بہت ہی اسمارٹ, بہت ہی چالاک اور بہت ہی ہوشیار سمجھتا ہے, چاہے وہ کتنا ہی پگڑے درجے کا بیوقوف کے لو, اور اس کے مقابلے میں دوسرے کو سمجھتا ہے کہ وہ تو کوئی عقل ہی نہیں. ہر شخص اپنے گریبان میں جا کے دیکھے تو اپنے آپ کو بہت ہی عقل مند کہلانا یہ تو اپنے لیے محسوس کرے گا, اپنے لیے ثابت کرے گا, لیکن دوسرے کو عقل مند کہتے ہوئے یہ جو ہے بہت ہی پیچھے جائے گا اور پیچھے ہٹے گا, اور ہر شخص اپنی عقل کو دخل دیتا ہے. تو اس لیے عقل کا معیار کیا ہے, عقل کی کسوٹی کیا ہے, عقل کی فرق کیا ہے, عقل انسان کی کیسی ہونی چاہیے اور عقل کیسے کس کو ہے؟ تو عقل جو ہے ایک باطنی نور ہے, ایک دل کا نور ہے جس سے انسان کو صحیح سمجھ بوجھ نصیب ہو جاتی ہے, اور جس سے خیر اور شر کے درمیان, حق اور باطل کے درمیان اس کو فرق کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں عقل. یعنی کہ ہمارے تھنک میں جو آ گیا, ہمارے تھنکنگ میں جو آ گیا, ہمارے عقل آئی تھنک کا تو یہاں پر بہت ہی زور ہے کہ قرآن پاک کی آیت, قرآن پاک کی تفاسیر, حدیث کی تفاسیر جو ہلکا ہوتا ہے بیٹھ جاتے ہیں, آئی تھنک تو میری عقل یہ کہتی ہے, میری رائے یہ کہتی ہے. تو یہاں پر عقلی دورے نہیں دوڑانے, اپنی کوڑے نہیں دوڑانی چاہیے. یہاں پر نقل کے سامنے جو ہے ہتھیار ڈال دینے چاہیے. عقل کے گھوڑے جو ہے یہاں نہیں دوڑائے جاتے. اور عقل وہ عقل جو عقل سلیم ہو, جو عقل سلیم ہو, وہ انسان کے اندر مطلوب ہے, اس کو پیدا کرنا چاہیے, اور وہی جو ہے دین کی بنیاد بنتی ہے. اور جو عقل سقیم ہو, بیمار ہو, اور اس کے اندر کمزوری آ گئی ہو, تو وہ دین کی بنیاد اور دین کا مدار وہ عقل نہیں بنتی. اس لیے ہماری عقل ان عقلوں کے مطابق ہونی چاہیے جو
نیک مسلمان ہیں، یہاں جو اولیاء اللہ ہیں اور جو تابع تابعین ہیں اور جو صحابہ کرام ہیں اور نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کے مطابق، عقل کے موافق ان کی کافی ہوگی تو ہماری عقل حقیقت میں یہ عقل کہلائے گی، ورنہ یہ عقل کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والعقل اصل بھی، عقل جو ہے یہ میرے دین کی جو ہے بنیاد ہے۔ آج کل عام طور پر شرعی احکام میں لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی اس کی دلیل کیا ہے، یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم یہ چیز ہمارے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بہت سے سوالوں کے اندر جو ہے ایسے سوالات آتے ہیں تو وہاں پر جو ہے عقلی دلیل چاہتے ہیں، عقل سے اطمینان چاہتے ہیں، تو جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور جن کاموں سے شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے وہ یوں ہی نہیں کیا گیا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ اللہ پاک جو ہے بندوں کو خامخواہ کی جائز چیزوں سے مباح چیزوں سے محروم کرنا ہرگز نہیں چاہتے۔ تو اسلام کا یہ شجرہ پاک، یہ پاک درخت، یہ عقل کی سرزمین میں لگایا گیا ہے۔ یہ درخت کی نشو و نما عقل کی سرزمین میں ہو گئی ہے، عقل کی سرزمین میں اسلام کا درخت اگایا گیا ہے، اسلام کا درخت بویا گیا ہے اور اس کو علم صحیح کے پانی سے سیراب کیا گیا ہے۔ صحیح علم کا پانی جب اس کو دیں گے تو پھر وہ اسلام کا درخت جو ہے وہ سرزمین عقل میں وہ بڑھتا رہے گا اور اگتا رہے گا۔ تو اسی طرح غیر مسلم شخص اپنی عقل کے مطابق جو اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں، حالانکہ وہ کیا اور ان کی عقل کیا، ان کی تو عقل ہی معتبر نہیں ہے، تو ان کے اسلام پر جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ کیسے معتبر ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح انسان آج کل کے جو ہے مسلمانوں کے اندر بھی دیکھا دیکھی چولا پھوکی غیروں سے جو ہے اسلام پر اعتراضات کی کچھ شکلیں سوالات وغیرہ پیدا ہوتے ہیں اور اس میں لوگ اپنی ناقص عقل کو استعمال کرنے لگتے ہیں، یہ ان کے لیے مہلک ہے اور زہر قاتل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو اسی طرح دوسری بات یہ میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ سنتوں کا وقت ہو رہا ہے، تو عقل سب کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود کسی کو کہا گیا کہ نکل گیا عقل سے آگے۔ بعض مقامات میں جو ہے عقل کیا کرتی ہے، وہ رہبری کر دیتی ہے، رہبری کر دیتی ہے اور عقل جو ہے وہ منزل مقصود نہیں ہوا کرتی، عقل راستہ دکھا دیتی ہے، جیسے کہ راہبر ہوتا ہے، گائیڈ ہوتا ہے، راہبر کو بس بتا دیتا ہے راہ چلنا راہبروں کا کام ہے، تو راستہ بتانے والا گائیڈ کر دے گا بھائی میں کہ رائٹ اور یہ اس طرح سے ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں، لیکن راستہ چلنا یہ جو ہے وہ راستہ چلنے والے کا کام ہے، جب راستہ چلے گا وہ تو منزل مقصود تک پہنچے گا۔ اسی طرح یہ آپ لوگ کو جب اپنی سواری بنائیں گے تو یہ منزل مقصود پر پہنچ جائے گی، لیکن منزل اور چیز ہے، یہ عقل منزل نہیں ہے۔ نکل جا عقل سے آگے، نکل جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے، تو اس کو منزل نہ بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے دوسرے جملے میں فرمایا کہ جو والعقل اساس دینی، اور عقل جو ہے وہ میرے دین کی بنیاد ہے۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ اپنی عقلوں کو درست کرنے کی جو فکر کریں، کوشش کریں، اور کن ذرائع سے ہماری عقل صحیح ہو سکتی ہے اور وہ ذرائع کیا ہیں ان کو معلوم کرنے کی کوشش کریں، اور ظاہر ہے کہ اہل اللہ کی صحبت سے بڑھ کر اور کوئی جو ہے ذریعہ اور راستہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اہل اللہ کی صحبت کو جہاں تک ہو سکے غنیمت جانیں اور ان کے ساتھ رہ کر کے اپنے آپ کو اصلاح کرنے کی فکر کریں، کیونکہ جیسے کہ دوا کا استعمال خود انسان کے لیے مفید نہیں ہوتا جب تک کہ ڈاکٹر جو ہے رسپشن نہ لکھ دے، نہ کر دے، کوئی دوائی دکان پہ نہیں ملتی، اسٹور پہ نہیں ملتی۔ اسی طرح اہل اللہ کے خاقان خدا ہوا کرتے ہیں، ان کے ہاں ہر چیز کا نسخہ موجود ہے، ہر چیز کی دوا موجود ہے، اور جب ان سے دوا لیں گے تو جو ہے ہمارا درد دل جو ہوگا اس کو جو ہے وہ شفا پا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
Thank you.